بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 21 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز تجارت اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد نکاح۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ایک بے آب و گیاہ بستی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اسے وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ نہ تو وہاں کوئی زراعت تھی، نہ کوئی صنعت تھی، اس لیے وہاں کے زیادہ تر باشندے تجارت ہی سے منسلک تھے۔ تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ملک شام کے تجارتی سفر سے واپسی کے دوران میں ہوئی تھی۔ قریش کی شام اور یمن کی طرف جو تجارتی نقل و حرکت ہے، اس کی بھی اثر نو جو داغ بیل ڈالی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب سیدنا ہاشم بن عبد مناف ہی نے ڈالی تھی۔ یہ بات ہم پیچھے اپنی لیکچرز میں، اپنے پیچھے کے ٹاپکس میں ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاشم ہر سال بغرض تجارت شام اور فلسطین کے سفر پر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ شام ہی کے سفر میں وہ غزہ یعنی فلسطین کے مقام پر انتقال فرما کر وہیں پر ہی وہ مدفن بھی ہیں۔ تو قریش کے یہاں تجارت کی بہت اہمیت تھی، بہت قدر و منزلت تھی، یہاں تک کہ جو شخص تجارت پیشہ نہیں ہوتا تھا ان میں، تو قریش کے نزدیک اس شخص کی کوئی خاص وقت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ خاندانی پیشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کی خاطر، بالخصوص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی اقتصادی حالت کے پیش نظر انہیں سہارا دینے کے لیے ابتدائی دنوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی تھیں، لیکن یہ غلہ بانی کا جو پیشہ تھا، یا یہ یوں کہہ لیجیے جو مشغلہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اپنے وسیلہ معاش کے لیے نہیں اپنایا تھا۔ یہ مستقل طور پر ذریعہ معاش نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عہد کو پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے، یعنی پورے عہد شباب میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی کچھ مشیتیں تھیں جو کار فرما تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرد فرید کو قیامت تک کے لیے دائمی نبوت سے سرفراز کرنا تھا نا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ مثالی انسانی صفات کی تکمیل فرمائیں، تاکہ اس فرد فرید کو دیکھ کر، یعنی اس خاص عظیم الشان ہستی کو دیکھ کر جنہیں دائمی نبوت سے سرفراز کرنا ہے، ہر انسان، ہر عام و خاص اپنی زندگی میں معاملہ فہمی کو محسوس کر سکے، معاملہ فہمی کی ہدایت حاصل کر سکے، یعنی ایسی ہدایت کی روشنی فراہم کریں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کے ذریعے، کہ عام انسان سے لے کر بڑے سے بڑا صاحب منصب بھی اسی طرح کی بے داغ صداقت اپنائے، بصیرت اپنائے، لیاقت اپنائے، قیادت اپنائے اور مستفید ہو۔ یعنی تجارت کے جن اصولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دیا تھا، وہ تھا راست بازی، ایفائے عہد، دیانت داری، صاف ستھری معاملت۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ عام انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ معاملت یعنی زندگی کے معاملات کس طریقے سے ہینڈل کرنے، کس طرح کے اصول ہونے چاہیے، کس طرح کے قواعد ہونے چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نیا، سمجھ لیجئے کہ ایک موڈ ہے، ایک نیا سوئچ ہے جو آن کر رہے ہیں، یعنی ایک چیپٹر ہے جو کھل رہا ہے، ایک بہت حسین، بہت شاندار چیپٹر کھل رہا ہے۔ اور یہ چیپٹر کھلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار اور عظمت کی ان بلندیوں پر ہیں کہ تمام اہل مکہ گواہیاں دیتا نہیں تھک رہا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کریم ابن کریم بھی ہیں، برکتیں تو آپ کی بچپن ہی سے آپ کے ساتھ ہیں، پیدائش سے ہی سب یہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کو بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عہد شباب میں داخل ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی جوانی کا جو مہتاب ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اب چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 25ویں برس میں داخل ہو چکے ہیں۔ حسن و شباب عروج پر ہے، نہایت خوبصورت ہیں، نہایت وجیح ہیں، پرکشش ہیں، نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہیں جو شرم اور حیا کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہیں، سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ ساتھ نہایت دیانتدار بھی ہیں، نہایت معاملے میں یعنی صداقت ہے، صفائی ہے،
بصیرت میں بہت گہرائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کردار میں بے انتہا پارسائی ہے۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اب اپنی معیشت کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وسائل فراہم کیے جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بہت ہی عظیم الشان، ایک بہت ہی مکہ کی عظیم ہستی شامل ہو رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں۔ ان کا باب کھل رہا ہے، جنہیں کہتے ہیں، جن کا نام ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ یہ ہستی مبارک کون ہے؟ یہ ہستی مبارک ام المومنین ہیں، ہماری امہات المومنین میں اول ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے جو فضائل ہیں، جو آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مناقبات ہیں، وہ ضرور پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ انہیں دیکھتے ہوئے، ان کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے مزید ہم آگے چلیں گے تو ہمیں بہت انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی ملے گی سمجھنے میں، اور خوشی بھی محسوس ہوگی۔ تو پہلے ہم ان کی عظمت کردار پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کائنات کی پہلی مومنہ ہیں، اسلام کی پہلی نمازی ہیں۔ آپ کا لقب ہے ملکۃ العرب، ام المساکین، سیدۃ التجار، طاہرہ، زکیہ، حبیبہ محبوب الہی، ام الائمہ، ناصرہ نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مال کے اعتبار سے بہت تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ تاجرہ ہیں، آپ بہت باشرف خاندان سے ہیں، آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کی جتنے اوصاف ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ہم کھل کے بات کریں گے، کھل کے ہم ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ سیدہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سیدہ صرف مال کے اعتبار سے معروف نہیں ہے، سیدہ کی جو کمالی اوصاف ہیں، یعنی جو آپ کی ہستی مبارک کے جو کمالات ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، وہ بھی کچھ معمولی نہیں ہیں۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا عالمہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، حسن و جمال میں بے نظیر ہیں، عطا و سخا میں آپ ایسے اوج کمال پر ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، فہم و فراست میں آپ لاثانی ہیں۔ عرب کے جاہلانہ معاشرے میں بھی آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، آپ طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ اوکاس کی جو عالمی منڈی، جس کا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل یعنی اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہی اس کا سٹیٹس تھا، اس عالمی منڈی میں آپ کی مشاورت کے بغیر اپنی سرگرمیاں کوئی تاجر نہ شروع کرتا تھا اور نہ ہی وہ ختم کیا کرتا تھا۔ آپ قریش کی ایک بہت مالدار، بہت ہی باشرف، بہت ہی باسعادت فیملی سے بلانگ کرتی تھیں، بہت اونچے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا حسب نسب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں، جو جد میں جو 5ویں پشت پہ جو قصی بن کلاب ہیں، ان سے جا کر سیدہ کا نسب ملتا ہے، 5ویں پشت پہ جا کے قصی بن کلاب سے جا کے آپ کا نسب ملتا ہے۔ تو آپ قریشیہ بھی ہیں، بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد جو جن کا نام خویلد ہے وہ بنو اسد سے ہیں اور نہایت باشرف انسان تھے، بہت مالدار، بہت ہی باعزت معزز شخصیت قریش کے، مکہ کے جانے مانے۔ اور آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا خود بے انتہا یعنی عزت اور تکریم اور نام کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بہت معروف ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈر تھیں۔ آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو مال تھا وہ قریش کے تمام مال تجارت کے برابر، یعنی پورے قریش کا مال ایک جگہ، اور سیدہ کا جو مال تجارت ہوا کرتا تھا وہ ایک جگہ، یعنی پورے سرداران قریش کا مال اکٹھا کیا جائے تو سیدہ کے مال کے برابر ہوا کرتا تھا، جو آپ کا ایک اکیلی تنہا کا ہوا کرتا تھا۔ بہت ہی دور اندیش خاتون، بہت ہی پرعزم خاتون، بہت ہی باوقار خاتون، بہت ہی باجلال خاتون، اور اس پر حالت یہ تھی کہ زہد اتنا تھا طبیعت میں، سخاوت اتنی تھی، عطا اتنی تھی طبیعت میں کہ ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ اس دور میں آپ نے غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، خصوصی طور پہ جو غریب بچیاں جنہیں قتل کر دیا جاتا تھا پیدائش کے خوف سے، جن کے والد ان کو پیدا ہوتے یا تو دفن کر دیا کرتے تھے، یا پھر وہ والدائیں جو ڈرتی تھیں، سہمتی تھیں، گھبراتی تھیں، وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دروازے پر آ کر دستک دیا کرتی تھیں، ہماری امداد کیجیے۔ تو آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کی مدد کیا کرتی تھیں، ان کی امداد کیا کرتی تھیں، انہیں تحفظ فراہم کیا کرتی تھیں۔ سمجھ لیں اس دور میں ایک دارالامان آپ نے قائم کر رکھا تھا، آپ کا گھر ایسے تھا جیسے دارالامان،
کئی مساکین کو، کئی پسے ہوئے غریب لوگوں کو آپ کی طرف سے دست شفقت ملا کرتا تھا. آپ ان کی مالی امداد کیا کرتی تھیں، ان کے پیٹ، ان کی ضروریات کا خیال کیا کرتی تھیں. تو آپ کے اندر جو سخا تھی، جو عطا تھی، وہ بھی لاسانی تھی، بے نظیر تھی. اور آپ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں عورت کی نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی اکرام تھا، اس معاشرے میں بھی گیا سے گیا برے سے برے کردار کا شخص بھی آپ کو طاہرہ سے نیچے نہیں پکارا کرتا تھا، طاہرہ کا لقب دیا کرتا تھا، آپ کی طہارت کی گواہیاں دیا کرتا تھا. اور کیوں نہ دیتا؟ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی والدہ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے، یعنی جس گود میں سیدہ نے آنکھ کھولنی تھی، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے آنکھ کھولنی تھی، وہ گود اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر کیسے نہ ہوتی، اتنی عظیم الشان کیسے نہ ہوتی. تو آپ کا لقب بھی طاہرہ تھا. انٹرنیشنل ٹریڈر تھیں. اور دیکھیں، مالی اعتبار سے انسان کا بہت کھلا ڈلا ہونا، یا ہم یعنی مال کے لحاظ سے اگر ہم بہت رئیس ہیں، بہت بڑے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی ہے انسان کا دلی طور پر اتنا باظرف ہونا کہ بخل سے نفرت کرے. شان بے نیازی ایسی ہو انسان کی طبیعت میں کہ سخاوت کرے، بندہ پروری کرے. اور یہ خوبی جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ کے اندر بہت نمایاں تھی. اور کیوں نہ ہوتی؟ تمام کائنات کے درد مند، جود و سخا کے مینار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی تو داخل ہونا تھا نا بی بی کو. تو سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے جوڑی دیکھ کے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ جس کا جوڑا بنایا بالکل دیکھ کر بنایا. اور یہ تو پوری کائنات کے تاجدار ہیں، پوری کائنات کی یعنی عظیم الشان ہستی ہیں، پورے کائنات کے سردار ہیں. تمام ازواج مطہرات بیت المال سے وظیفے لیا کرتی تھیں، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ وہ واحد ام المومنین ہیں جن کے وظیفوں پر اسلام پلتا رہا ہے. آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ اسلام نے نمک کھایا بی بی خدیجہ کا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں ذرا بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے. اور دور اندیش اتنی تھیں، فہم اتنا تھا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے پڑھیں گے، جیسے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اور مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، تو ظاہر آپ رفیقہ حیات ہیں، اور آپ وہ واحد رفیقہ حیات ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 25 سال نصیب ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ بحیثیت شوہر ان واحد ازواج یعنی زوجہ کے ساتھ 25 سال زندگی کے گزارے ہیں، 25 ایئرز آف ایج. اور اتنی آپ ماشاءاللہ سے یوں کہہ لیجئے کہ اتنی یعنی جامعہ تھیں، اتنی باکمال تھیں، اور اتنی مکمل زوجہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حیات مبارکہ میں کسی دوسری خاتون سے نکاح کرنے کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوئی، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ اتنی جامعہ اور اتنی مکمل زوجہ تھیں. تو سبحان اللہ العظیم، یعنی کائنات کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ان کے ساتھ پہلی نمازی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری نماز جنہوں نے ساتھ پڑھی ہے وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. تو یہ شرف ان دو ہستیوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ملا ہے. تو یہ بہت اونچی خاتون ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کی ہے. ایک لمبی لسٹ ہے، اگر میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھوں کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کس قسم کے تھے اور کتنی چاہت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر. حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے. سبحان اللہ العظیم. صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرمایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجا کرتے تھے کہ جو انہیں کفایت کر جاتا تھا.
یعنی اتنا آپ یاد رکھا کرتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موڑ پر نہیں بھولے، کسی زندگی کے کسی بھی، یعنی تا حیات آپ نے سیدہ کو یاد رکھا ہے. آپ بھولے نہیں، آپ غافل نہیں ہوئے ان کی یاد سے، آپ ان کے احسانات کو نہیں بھول سکے، کیونکہ پہلی ناصرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس آیت کی جو مصداق ہے نا، سورہ والضحیٰ کی جو آیت ہے، جس میں اس سے پہلے کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو پناہ گاہ کا جو اللہ پاک نے اس میں جو بیان فرمایا تھا کہ وہ وجدک ضالًا فآویٰ، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی مبارک ہیں. آپ کس شرف کو پہنچے، آپ کس کمال کو پہنچے، یہ ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر تذکرہ آتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان چچا، نہایت شفیق چچا، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ نے جو دوسرے احسان کا ذکر فرمایا، جو دوسری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خاص مہربانی فرمائی، وہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. سبحان اللہ، ان دونوں ہستیوں کے جو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف جو محبتیں ہیں، جو جان نثاری ہے، جو وفاداری ہے، ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. اللہ نے کتنا شرف دیا، اللہ نے کتنا وقار دیا ہے، اللہ نے کتنی محبت کے ساتھ قبول کیا ان کی خدمات کو. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اور یہ دونوں ہستیاں تمام مسالک، تمام جتنے بھی آئمہ ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جتنے بھی محققین ہیں، وہ تمام اس بات سے متفق ہیں کہ وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ کی مصداق جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شخصیت مبارکہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم شیب ابی طالب پڑھیں گے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حضرت ابو طالب نے اپنی عطا فرمائی تھی، انہیں پناہ عطا کی تھی، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا، ان کے اوپر فضل کا معاملہ کیا تھا، ان کی جان نثاری کے ساتھ حفاظت فرمائی تھی، وہاں مال جناب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بھی ذکر آئے گا. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ روح تڑپ جاتی ہے. یعنی بھوک پیاس اپنی جگہ تھی، وہ سارے معاملات ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ وہ معاملات کس لیول پر تھے، لیکن بھوک پیاس کے علاوہ بھی بہت سارے مصارف تھے جہاں مال خرچ ہونا ضروری تھا، اور ہوتا رہا، بدستور ہوتا رہا، جاری و ساری رہا. مدد و نصرت جس انداز میں ہوتی رہی، وہ مال خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا تھا. جتنے مقروض تھے ان کے قرض ادا ہوتے رہے، جتنے غلام تھے انہیں بھی آزاد کروایا جاتا رہا. آپ یوں کہہ لیں کہ سیدہ نے دنیا کو دین پر وار دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بندگان دنیا کیا کرتے ہیں، ہم دین کو دنیا پر وارتے ہیں. ہم گھبراتے نہیں ہیں اس بات سے، ہم یہ نہیں جانتے کہ بے دین ہو جانے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے. جبکہ بی بی نے کیا کیا تھا، سیدہ نے کیا کیا تھا، دین پر وار دیا تھا دنیا کو. انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی. ہم اپنی شخصیت کے اندر، اپنی تربیت کے لیے اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایز اے رول ماڈل لیں گے، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھیں، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ٹریڈر تھیں. ہم یہ بھی دیکھیں کہ بی بی کس قدر جانثار، کتنی ہی محبت کرنے والی زوجہ بھی ہیں، کیسی پیاری رفیقہ حیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جس محبت کے ساتھ، جس جانثاری کے ساتھ آپ خدمت کیا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ ہم وہ چیزیں بھی آگے چلیں گے اور ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کا نزول ہونے کے قریب کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشہ نشینی اختیار فرمایا کرتے تھے، غار حرا پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی دن تک اعتکاف کیا کرتے تھے. تو جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر لے کر جا رہی تھیں، اور پہاڑ پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن جایا کرتی تھیں. آپ میں سے جن نے بھی غار حرا کو جا کر اپنی آنکھوں سے آئی وٹنس کیا ہے، اس کی بلندی کو دیکھا ہے، اس کی اونچائی کو دیکھا ہے، خود دیکھا ہے کہ وہاں اوپر تک چڑھ کے جانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی محنت طلب وہ ایک ایکسرسائز ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے 50s کے ایرا میں اس پہاڑ پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر جایا کرتی تھیں. سبحان اللہ العظیم. جو ان کا انٹرنیشنل بزنس وومن ہونے کا سٹیٹس اپنانے کی کوشش کرتی ہیں جو خواتین، وہ اس پہلو پر بھی نظر ڈالیں کہ وہ صرف
گھر کے باہر کی زندگی میں کامیاب نہیں تھیں، وہ گھر کی زندگی میں بھی کامیاب تھیں کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خدمت اور اس جان نثاری کے اوپر سلام بھجوایا، اللہ کا سلام آیا ان کے لیے۔ اور نہ صرف اللہ کا سلام آیا بلکہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کیا اور انہیں محل کی بشارت بھی دی۔ صحیح حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، متفقن علیہ ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ان کے پاس ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں ہیں وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ہی بطن سے عطا ہوئی ہیں، ماں سوائے ایک شہزادے سیدنا ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے اور ان کو بھی اللہ نے زیادہ حیات عطا نہیں فرمائی تھی، بہت چھوٹی سی معصوم سی ڈیلیکیٹ ایج میں اللہ کے یہاں وہ واپس تشریف لے گئے تھے۔ تو ان کے علاوہ جتنی بھی اولادیں ہیں وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بطن سے ہوئی ہیں۔ تو گھر میں معصوم بچے بھی موجود ہیں، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں ہوا کرتے تھے۔ پھر سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چونکہ چھوٹی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، آئے تھے، ان کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی۔ تو اندازہ کیجئے کہ گھر میں بچوں کا شور و غل ہوا کرتا تھا۔ تو پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ سیدہ نے کھانا بنایا ہوگا، کتنا شور و غل ہوگا کہ اللہ نے اس خدمت کو قبول کیا، اس جان نثاری کو قبول فرمایا، اللہ نے اس اخلاص کو قبول فرمایا اور اس کو ایسا بلند شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خدمت میں یہ سلام کا، جب انہیں یہ خوشخبری دی، ان کی خدمت میں یہ سلام پیش کیا، تو پھر آپ بی بی کی ان کی بصیرت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر رفتوں کو چھو رہی ہیں، کس قدر اعلیٰ ہے آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بصیرت کا مقام اور آپ کی عظمت کا مقام، کہ آپ آگے سے جواب میں یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ جب سلام انہیں پیش کیا جا رہا ہے تو ان کا جواب آگے سے سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرما رہی ہیں کہ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خود ہی سلام یعنی سلامتی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو السلام ہے، اور جبریل پر بھی سلامتی، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بصیرت ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی۔ فقاہت، آپ کی دانائی کا اندازہ ہوتا ہے یہاں سے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں وہ علیہ السلام نہیں فرمایا، جیسا کہ ابتدا کے دنوں میں جو ہے لوگ کہا کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، جو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام۔ اور آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، سبحان اللہ العظیم، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اپنے بارے میں جو اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سلام کا لفظ استعمال فرمایا۔ قربان جائیے بی بی کی بصیرت پر، سیدہ کی بصیرت پر، کہ سیدہ کو کس نے بتایا، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا ہے، مگر آپ کیونکہ شروع سے ہی، آپ اول وقت سے ہی، پیدائشی طور پر ہی آپ کیونکہ توحید پرست گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، آپ کو توحید کا
اندازہ تھا، آپ کے اندر ایک حرارت موجود تھی، آپ ان باتوں سے باخبر تھیں، آپ کو حق کی تلاش تھی۔ دیکھیں ایک بات پر ایمان رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اس قدر قریب ہیں، اس قدر عزیز ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہمیشہ سے ہی ایمان رکھنے والے لوگ تھے، حرارت تھی ان کے اندر۔ جب اقرار کرنے کا وقت آیا تو ان سب نے آگے بڑھ کر لبیک کہا۔ ان کے ایمان کے اوپر، ان کے جو اندر سے جو ان کی روحانیت تھی، اس کے کمال کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم جسٹیفائی بھی شاید نہیں کر سکیں گے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی عقلیں اس قابل نہیں ہیں، اپنا علم ہمارا اتنا کامل نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام و مرتبے کو چھو سکیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری اور مزید احادیث جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں متفق علیہ ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، یعنی کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ صحیح مسلم میں بھی اور حاکم المستدرک میں بھی ہے یہ حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، جن میں سے 4 عورتوں کے جو نام بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ تعالیٰ علیہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 4 خواتین ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نساء، جتنی بھی اہل النساء ہیں، ان تمام میں فضیلت دی ہے، ان میں بے انتہا عظمت بیان کی ہے ان 4 خواتین کی، جن میں سے 2 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی خواتین ہیں، اور 2 بنی اسرائیل سے ہیں، ایک مریم بنت عمران اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اسے حاکم فی المستدرک میں بھی بیان کیا گیا ہے، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے وغیرہ۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب جو کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی ابو العاص کے فدیے میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی طرف سے تحفتاً جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر ہیں، ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، تو یعنی یہ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو اس سے دیکھ کر فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اتنی محبت کرتے تھے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کوئی چیز بھی، کوئی یادگار بھی ان کے سامنے آ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو حدیث کچھ اس طرح سے کہ اگر تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس یعنی حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ وہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک انصاری کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تم یاجوج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، بس اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کی ہے، یعنی سنن ابن ابو داؤد میں بھی اور احمد فی المسند میں بھی ہے یہ چیز، طبرانی میں بھی ہے، طبرانی فی المعجم الکبیر میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر سلام بھیجتا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا، بے شک سلام اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جبریل امین
علیہ السلام پر بھی سلامتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو۔ یہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ والی حدیث پہلے بھی شیئر کی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی نسائی الکبریٰ میں امام حاکم نے بھی روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمیں 2 مرتبہ جو ہے یہ حدیث ہمیں ملی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بے انتہا خوبصورت انداز میں تعریف فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی جو مالی امداد تھی، اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے تھے۔ خدا بند تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا جو ذکر فرما رہے ہیں نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ وجدہ کا عائلاً فاغنا، تو یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو مہربانیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی او مثلا ما نفعنی، یعنی مالو خدیجہ، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی دولت نے پہنچایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثروت سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ثروت سے مقروضوں کے قرض ادا کیے، یتیموں کی تہی دستوں کی اور بے نواؤں کی کئی جگہوں پر امداد فرمائی، ان کے مسائل حل کیے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، ان کے یہ مناقبات بیان کرنا، ان کے مراتب بیان کرنا، ان کی شان، ان کی فضیلت بیان کرنا، میں جتنی بات کروں اتنی کم ہے، جتنی بات کروں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زوجہ عطا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان نعمتوں میں حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بھی شمار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عظیم المرتبت خاتون کی بخشندگی اور ایثار کو ہمیشہ یاد فرماتے تھے، ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ اللہ پاک یعنی ان خوبصورت مبارک ہستی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کئی مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ جو ہے ناز کرتے ہیں خدیجہ پر۔ تو یہ چھوٹی ہستی نہیں ہے، بہت اونچی ہستی ہیں، بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی بلند پائے کی شخصیت ہیں، ایک چوٹی ہیں عظمت و کردار کی، ایک عظیم مینارہ ہیں، اور بصیرت کا عالم یہ ہے، اندر سے آنکھ اس قدر کھلی ہوئی ہے، اس قدر یعنی عروج پہ ہیں، اپنا جو اندر کا جو ان کا جو نور بصیرت ہے وہ اس قدر عروج پر ہے کہ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک شعر بھی یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسالت سے شناساں تھیں ہر اعلان سے پہلے، اسے فرمان کا ادراک تھا فرمان سے پہلے، سبھی ازواج آئی ہیں شریعت کے وسیلے سے، خدیجہ گھر میں اتری ہیں مگر قرآن سے پہلے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں بہت معمولی سا ہدیہ ہے، بہت چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا باعظمت، مالدار اور اپنے زمانے کی مؤثر خواتین میں سے تھیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا کی باکمال اور بہترین خاتون قرار دیتے ہیں، یعنی دنیا کی عظیم ترین اور باکمال خاتون قرار دیتے ہیں۔ طاہرہ، زکیہ، مردیہ، صدیقہ، سیدہ نساء قریش، خیر النساء، باعظمت خاتون، ایسے القاب آپ کی کنیت یہ سب کو معلوم ہے، سب آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں۔ قدر و منزلت، مقام و منزلت ہر لحاظ سے منفرد ہے، ہر لحاظ سے۔ تمام امہات المومنین بہت باعظمت ہیں، با کردار ہیں، ہماری امہات ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت آئی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت حالات تھے، یعنی اس وقت ایمان کا اقرار کیا ہے جس وقت کہ اور کسی نے ایمان کا اقرار نہیں کیا تھا۔
اس دور میں آپ تشریف لائی ہیں اور اس دور میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صادق ہونے کا، نبی ہونے کا، سچا ہونے کا یقین کیا ہے، گواہی دی ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یوں ارشاد فرمائی کہ خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے نہیں دی۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو وہ میری سچائی کی گواہی دیتی، اور جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری مدد کی، اور خدا نے اس سے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو دوسری زوجات سے عطا نہیں کی۔ اور یہ جواب آپ نے کب دیا تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے معاملے میں تھوڑی غیرت کھا گئیں، یعنی تھوڑا رشک کیا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، ان میں ایسا کیا تھا کہ آپ کو اتنی خوبصورت چھوٹی عمر کی جو ہیں وہ ازواج بھی مل گئیں؟ یعنی اپنی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں، اگر آپ ان کو بھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خدیجہ سے بہتر مجھے کون ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے تو اللہ نے ان سے بہتر کوئی عورت مجھے عطا نہیں کی ہے۔ ما عبداللہ لا خیر منہا صدقتنی اذا کذبنی الناس ووسطنی بمالہا از حرمن الناس ورزقنی اللہ الولد منہا ولم یرزقنی من غیرہا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی، غضبناک ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر، پسند نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، یعنی غیرت کھا جاتے تھے۔ پھر اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی پیاری یہ رفیقہ حیات تھیں، اتنی محبت تھی ان کو کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مسکراتے رہے، بات چیت کرتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ بوڑھی خاتون تھیں، جو وہ اٹھ کے گئیں تو پوچھا جناب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھیں؟ یہ مطلب آپ ان سے اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اتنے اچھے طریقے سے آپ ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو یہ کون تھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھیں، خدیجہ اپنی حیات میں ان سے بہت محبت فرمایا کرتی تھیں، تو ان سے مل کے، ان سے بات کر کے مجھے خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بہن تھیں حالہ بنت خویلد، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرما چکی تھیں، انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی آواز سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا یعنی رقت طاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت کا اشارہ دے رہی ہیں۔ ان کی بہت خوبصورت، بہت صادق ترین وزیر تھیں، مشاورت فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں۔ آپ ان کے دل کا سکون تھیں، سکون کا باعث تھیں، دل کا سکون تھا، ذہن کا سکون تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد فرماتے تھے، بہت یاد فرماتے تھے۔ آپ کے وصال کے کئی سالوں بعد بھی آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سبحان اللہ العظیم، یہی وہ سال تھا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی رحلت فرما گئے۔ تو یہ اوپر تلے کے جو صدمات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال اس کا غم محسوس کیا، اس کو عام الحزن کا نام دیا۔ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا، اسلام میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ ان دو ہستیوں کو اللہ نے ایسے اعزاز دیے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حمایت کی ہے، اس وقت نصرت و تائید کی ہے، ایک نے جان سے بھی کی ہے، مال سے بھی کی ہے، وفا سے بھی کی ہے، روحانی طور پر بھی کی ہے، ہر لحاظ سے کی ہے، سب کچھ اپنا وار دیا۔ حال یہ تھا کہ جب یہ ملکۃ العرب، جو سب سے بڑی امیرہ، سب سے بڑی رئیسہ مکہ کی، جب ان کا آخری وقت تھا تو یہ اس قدر لاغر ہو چکی تھیں، اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ جو شب ابی طالب کا جو آئے گا زمانہ، ہم پڑھیں گے، وہ ہم دیکھیں گے، آپ سنیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا دور تھا، کیا وقت تھا۔ تو بے انتہا لاغر ہو چکی تھیں، کمزور ہو چکی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانثاریوں کو فراموش نہیں کیا، جن کے مال پہ پورا مکہ پلتا تھا، پورا عرب پلتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 80,000 اونٹ۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے فیری ٹیل، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ اینی ڈزنی کریکٹر،
میں آپ کو اصل حقیقت بتا رہی ہوں، یہ اصل کردار ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، اور مومنین کی ماؤں میں اول درجے پر، تمام امہات المومنین میں مزید عظمت و یعنی بلندی اس لحاظ سے بھی حاصل ہے آپ کو کہ آپ حسنین کریمین کی بھی نانی ہیں. سبحان اللہ العظیم، آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ساس ہیں. آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کی والدہ ہیں. ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، جن میں سیدہ کائنات جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی مبارک بھی شامل ہے. سبحان اللہ العظیم، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے. اظہار اسلام کرنے والی پہلی خاتون ہیں آپ، کائنات کی پہلی خاتون. بہت اونچا مقام ہے آپ کا. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کے 80,000 اونٹ ان کے یعنی گردش میں ہی رہا کرتے تھے، سفر پہ ہی رہا کرتے تھے. یمن سے مکہ سے ہوتے ہوئے، مدینہ سے ہوتے ہوئے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، پورے یورپ کو کراس کر رہے ہیں. یہی نہیں صرف یہی نہیں رک جایا کرتے تھے، انٹرنیشنل لیول پر پرشیا کی طرف جایا کرتے تھے، ایران کی طرف جاتے تھے، وہاں سے ہندوستان کی طرف جاتے تھے. بہت بڑا تھا ان کا جو ٹریڈ کا جو اسکیل تھا، وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا، بے انتہا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی تمام تر چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جس طریقے سے ہم داخل ہوتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، حیات طیبہ کو ہم پڑھتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے ہم ان کے بارے میں مزید آپ کے ساتھ ضرور یعنی میں ان کا ذکر اور آتا چلا جائے گا. پھر جب نکاح کے موقع پہ پہنچیں گے اس وقت بھی، پھر جو سفر کے معاملات ہیں ان میں بھی. یہ میں نے آپ کو صرف ایک یوں کہہ لیجیے کہ سپرفیشلی میں نے اوپر سے آپ کو سیدہ کے کچھ کمالات بتائے ہیں، سیدہ کا ایک بریف انٹروڈکشن دیا ہے. یہ بریف انٹروڈکشن ہے، بلیو می اور ناٹ، یہ بہت بریف انٹروڈکشن ہے. ابھی تک حق ادا نہیں ہوا، ابھی تک میں حق ادا نہیں کر سکی. میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ میں نے سیدہ کی خدمت میں کچھ چھوٹا موٹا کچھ ہدیہ پیش کیا ہو اور میرے دل کو تسلی ہوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا ہے انہوں نے، بہت بڑی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عقد میں آئے ہیں، خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں. ان کو اپنے شوہر کے طور پر انہوں نے انتخاب کیا، اور تمام جتنے بھی مادی اور دنیاوی مال و اسباب تھی نا، ان سب کو انہوں نے پیچھے پھینکا، اخروی سعادت کو حاصل کیا. یہ اتنی رئیسہ، اتنی بڑی ملکۃ العرب، اتنی باشرف خاتون تھیں اور اتنی حسین و جمیل تھیں کہ 2 مرتبہ ان کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، 2 مرتبہ وڈو ہیں. یہ ٹوائس ٹائم وڈو تھیں، اولاد بھی تھیں ان کی، پہلے والے جو ان کے جو شوہر تھے ان سے ان کی اولاد بھی تھیں. اس کے باوجود ان کو جتنے سردار مکہ تھے، جتنے عرب کے سردار تھے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے آنر، جن لوگوں کے پاس مال و دولت تھی، انبار لگے ہوئے تھے، وہ ان کو رشتے بھجوایا کرتے تھے، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا کرتے تھے. مگر یہ ان کو ریجیکٹ کر دیتی تھیں، ٹھکرا دیتی تھیں. انہیں تلاش تھی، اس گہرے نایاب کی تلاش تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے. انہیں تلاش تھی، انہوں نے ڈھونڈا ہے انہیں. اور کس طرح سے ڈھونڈا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم باقاعدہ طور پر داخل ہوں گے اس عہد میں کہ جس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کس طریقے سے اپنے غلام کو ان کی طرف بھیجا، کس طریقے سے اس نے جو غلام میسرہ ہے اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم جب شروع کریں گے شام کا سفر تجارت، تو اس میں آپ کے ساتھ اس چیز کو بھی ذکر کروں گی. تو انہوں نے ڈھونڈا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں کہ انہوں نے طلب کی ہے، مال و دولت کی طلب نہیں کی، اخروی سعادت کی اور بہشت کے ابدی انعامات کی انہوں نے جو ہے چاہت کی اللہ تعالیٰ سے، اس کو ترجیح دی. اور ان تمام چیزوں کو ترجیح دے کر، یعنی اخروی سعادت کو اور بہشت کے ابدی انعامات کو انہوں نے ترجیح دے کر یقیناً اپنی عقل مندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے. سیدہ نے ان نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی ہے اور ان کی معیت میں نماز ادا کی ہے. اولین مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے سیدہ نے. یہ محسنہ اسلام ہے، اسلام نے ان کا نمک کھایا. آج میں اور آپ مقروض ہیں ان کے. لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ کرام پر، خود پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جان جان سے زیادہ خوبصورت اور جان سے زیادہ عزیز ہستی پر میں کہاں سے وہ لفظ لے کر آؤں جہاں سے حق ادا کر سکوں؟ میں کون سے لفظ لے کر آؤں؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کا اور حقیقی معنوں میں اطاعت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے یہ ہوا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا انٹروڈکشن، جو کہ میری نگاہ میں ابھی بھی بہت بریف ہے، لیکن چلیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے میں رکھ سکوں کہ یہ مومنہ کون ہے، یہ مومنہ کس بلند چوٹی پر ہیں، کتنی اونچی ہستی ہیں، کتنی مبارک شان ہے ان کی۔ اور ان کی شان میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ میری اس چھوٹی سی ایک کوشش ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد یہ فضائل کی تو ملکہ عرب ہے، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ۔ سبحان اللہ العظیم۔ خوش بختی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی رفاقت و معیت حاصل ہے، جنت میں بھی رفیقہ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے اوصاف، آپ جیسے کمالات ہم سب عورتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے طور پر جتنی خدمت کریں یہ سوچ کر کریں اپنے شوہروں کی، اپنے پارٹنرز کی، یعنی ہمارے جو اسپاؤزز ہیں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی محبت میں جانثاری کے ساتھ آگے بڑھیں، جہاں ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہو ہم ان کی سپورٹ کریں، جہاں ان کو مورلی ہماری مدد چاہیے ہم ان کی مدد کریں، حوصلہ بڑھائیں، اپریسیشنس دیں ان کو۔ دیکھیں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں نا تو ہر ماں سمیت میں بھی ماں ہوں، بیٹیوں کی ماں ہوں، تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم کچھ دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم میں حصہ ڈالیں، اور پھر آنے والے وقتوں کے لیے ہم ان کے لیے سونے بھی جمع کرتی ہیں، یعنی گولڈ کی چیزیں بھی جمع کرتی ہیں، ان کی شادیوں کے لیے کچھ چیزیں جمع جوڑ کرتی ہیں، سب مائیں کرتی ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے رول ماڈل جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بھی پیش کریں، اپنی بیٹیوں کی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ دیکھو بیٹا وہ کیسی باوقار خاتون تھیں، کتنی کانفیڈنٹ تھیں، کتنی شاندار تھیں، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ امیراؤں والا تھا، وہ سیدہ تھیں، امیرہ تھیں، ملکۃ العرب تھیں، سیدۃ التجار تھیں، تاجروں کی سیدہ تھیں۔ اس کے باوجود بھی جب انہوں نے گھر کی زندگی کی طرف دھیان دیا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں خود کو منسلک فرمایا تو ڈھال لیا، اپنا سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور خود ان کی کنیز بن گئیں، اپنی ہستی کو ان کے اوپر وار دیا، نچھاور کر دیا، اور کیوں نہ وارتی، کیوں نہ قربان کرتی، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تو پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں، مگر کیونکہ وہ ایک شوہر بھی ہیں، شوہر کی حیثیت سے بھی پھر جان نثاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، آپ نے ہر جگہ ان کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کا مورال ہائی کیا، جب ان کو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوتے تھے تو آپ ان کو حوصلہ دیا کرتی تھیں، ان کے اعصاب کو مضبوط کیا کرتی تھیں، انہیں نئے عزم کے ساتھ دوبارہ گھر سے باہر جانے کا عزم دلایا کرتی تھیں، جوش دلایا کرتی تھیں، حوصلہ بڑھاتی تھیں، یعنی مشاورت بھی کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ مشورہ دیا کرتی تھیں آپ ان کو، ان کے عزم میں برابر شانہ بشانہ چلی ہیں ان کے۔ تو ہمیں یہ تمام کردار بھی اڈاپٹ کرنے ہیں، ہمیں یہ کردار بھی اپنی بیٹیوں کے اندر اور خود کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ رول ماڈل ہیں، یہ کردار ہیں۔ میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی جب میں آپ کو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کچھ افراد ہوتے ہیں اور کچھ کردار ہوتے ہیں، یہ کردار ہیں، یہ دو ہستیاں کردار ہیں جن کی خدمتوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کردار ہیں، رول ماڈلز ہیں، انہیں اپنانا ہے اپنی زندگیوں میں، انہیں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بریف انٹروڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اب سفر شام کا پورا قصہ بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ تھوڑا سا ہم اس کو بھی پڑھیں گے کہ ہوا کیا تھا، تجارت کا افتتاح کس طرح ہوا، یا تجارت کا یوں کہہ لیجیے کہ آغاز کس طرح ہوا، آغاز تجارت کس طریقے سے ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھی، جو سچویشنز تھیں یا جو معاملات تھے۔
اور پھر کیا ہوا دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خاندان تھا نا، یہ توحید پر تھے، یہ خاندان توحید پر تھا، اور ان کے جو میجورٹی جو ان کے بڑے تھے نا، وہ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا انہوں نے. اور ورقہ بن نوفل کا آپ نے نام سنا ہوگا. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور توریت کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے. سیدہ جب پیدا ہوئی تھی نا، تو سیدہ کے والد نے خواب دیکھا تھا کہ سیدہ کے والد جو ہیں ان کی گود میں ایک بہت بہت پیاری سی کوئی خوبصورت سی کوئی چیز آئی ہے، جس کو انہوں نے اپنی گود میں لے لیا ہے. غالباً کوئی ستارہ تھا یا کچھ اس طرح سے کچھ انہوں نے خواب دیکھا تھا، جو بہت مبارک خواب تھا. اور انہیں اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر، اور بیٹی سبحان اللہ آپ کو بتاؤں کہ بیٹی بھی یہ خدیجہ جو ہیں یہ 6 مہینے میں ہی پیدا ہو گئی تھیں، یہ اپنے وقت سے پہلے تشریف لے آئی تھیں. تو والدین جو تھے وہ ان کو بہت چاہت کے ساتھ پال رہے تھے، بڑا کر رہے تھے محبت کے ساتھ، اور ان کو جو ان کی جو تعلیم و تربیت تھی نا، وہ ورقہ بن نوفل کے سپرد کر دی تھی، جو کہ خود بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کے. تو وہ انہیں اپنی کتابوں سے اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آئیں گے، ان کو صاف بیان کیا کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں ہمیشہ سے ایک اکتاہٹ رہا کرتی تھی بتوں سے، اور ایک مشرکانہ جو ایک سوچ ہوتی تھی یا جو مشرکانہ جو ماحول تھا اس سے یہ دور تھیں. اسی لیے یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. مردوں کے ساتھ ان کا جو بزنس کے جو معاملات ہوتے تھے اس میں بھی یہ پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتی تھیں. یہ خود باہر نہیں جایا کرتی تھیں کہ خود نکل کر جو ہے یہ سفر پہ جا رہی ہیں اور بغیر کسی محرم کے. اور اس طریقے سے اس وقت تو خیر شریعت کے اعتبار سے محرم نامحرم کا کوئی قانون غالباً تھا یا نہیں تھا. بہرحال یہ تھیں اتنی پاک، اتنی مطہرہ کہ اس وقت بھی یہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. تو ان کی جو تربیت تھی وہ ورقہ بن نوفل کے زیر سایہ ہو رہی تھی. وہ ان کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، آخری الزماں ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، مکہ اس طرح سے آئیں گے کہ وہ جو ہیں یعنی کچھ نشانیاں بیان کیا کرتے تھے وہ ان کو. ہوا کیا کہ جب یہ 15 سال کی عمر کو پہنچی تو ان کے لیے ایک بہت خوبصورت رشتہ آیا، جو کہ مال کے اعتبار سے بھی، حسب نسب کے اعتبار سے بھی موزوں تھا. والدین نے ان کی شادی کر دی. چھوٹی عمر میں خدیجہ جو تھیں وڈو ہو گئیں، ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی. اب ایک سنگل وومن جو کہ ایک یعنی کہ ایک سنگل پیرنٹ بھی ہے، ایک وڈو چھوٹی عمر میں، اور پھر سنگل پیرنٹ بھی. تو ذمہ داریوں کا اندازہ کیجئے کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کیسا وقت تھا. ایک چھوٹی عمر کی ڈیلیکیٹ ایج میں ایک خاتون ہے، ایک بچی تو خیر کیا کہنا، جوان لڑکی ہیں اور سنگل پیرنٹ ہیں. تو ان کے حوصلے کا، ان کے اندر کی جو مضبوطی ہے اس کا یہاں سے آپ اندازہ کیجئے. شوہر کیونکہ ان کے بہت باحیثیت تھے، مالدار تھے، باوقار تھے، تو ان کا جو مال ملا انہوں نے، سیدہ نے اسے ٹریڈنگ میں استعمال کیا. اس سے انہوں نے یعنی اپنا جو ہے کاروبار شروع کیا، بزنس شروع کیا. اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی. سمجھدار تھیں، فہم تھا، فراست تھی، عقل مند تھیں، بہت بہت زیادہ باشعور خاتون تھیں، اور بہت کانفیڈنٹ تھیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت بھی عطا فرمائی. اور صرف یہی نہیں تھی، ساتھ ساتھ اس کے بالکل اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی بھی چل رہی تھی، عطا و سخا بھی چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر عطا اور سخا کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ آپ اللہ کے ساتھ جب تجارت کر لیتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بڑھاتا ہے. آپ صرف دنیاوی تجارت نہیں کیا کرتی تھیں، آپ اللہ کے ساتھ بھی تجارت کیا کرتی تھیں. مال کا لین دین آپ اللہ کی راہ میں بھی کیا کرتی تھیں. آپ صرف یہاں سے وہاں یعنی عرب اور بیرون عرب نہیں جاتا تھا آپ کا مال، اللہ کی ہاں بھی جاتا تھا. آپ کی تجارت اللہ کے ساتھ بھی چلتی رہتی تھی. تو اللہ نے آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائی تھیں. سبحان اللہ العظیم. کچھ وقت آگے گیا، سیدہ کی دوسری جگہ سے نکاح کا پیغام آیا، وہ بھی رشتہ موزوں لگا. وہاں پر ان کا نکاح ہوا، وہاں سے بھی اللہ کی شان کہ وہ جو ان کے جو شوہر تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. باحیثیت شخص تھے، مالدار تھے، موزوں تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. بہت ٹائم تک وہ شادی چل نہ سکی، اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پھر وڈو ہو گئیں. وہاں سے ان سے بھی ان کی جو ہے اولاد ہوئی، اور سیدہ جو ہیں وہ ایک بار پھر تنہا ہو گئیں. لیکن پھر ان شوہر سے بھی انہیں کافی مال ہاتھ آیا، یعنی مال ان کی وراثت میں ملا ان کو. اس مال کو بھی انہوں نے انویسٹ کیا. تو یوں سیدہ کے پاس مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی. والد کی طرف سے بھی بے انتہا مالدار خاتون تھی، خاندان بہت مالدار تھا ان کا. تو یوں ہوا کہ خدیجہ کے جو والد تھے خالد بن اسد،
خالد بن اسد، اور ان کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام عوام تھا، عوام بن خالد، اور دوسرے بھائی تھے ان کے جن کا نام تھا حزام بن خالد، جن کے بیٹے ہیں حکیم بن حزام۔ تو اور جو عوام ہیں، عوام کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، انہی کی زوجہ جو ہیں وہ حضرت صفیہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھی ہیں۔ تو یہ 2 بھائی تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے۔ جب جنگ فجار ہوئی تھی نا، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ مارے گئے تھے، ان کے والد بھی مارے گئے اور بھائی بھی ان کے جو تھے وہ اسی جنگ کی نظر ہو گئے تھے۔ اب باپ اور بھائی کا بھی جو مال تھا وہ تمام بھی خدیجہ ہی کے ذمے آیا، یہ بھی سیدہ کے ہی حصے میں آیا۔ تو سیدہ نے بہت ہی اسمارٹلی، بہت ہی ایفیشینٹلی اور بہت ہی طریقے کے ساتھ اس مال کو بھی انویسٹ کیا، اور اس طرح سے بہت ہی اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے مال و اسباب میں بہت اونچا مقام دیا تھا، کہ تمام جتنے بھی سرداران مکہ تھے، جتنے بھی قریش کے سردار تھے، جتنے بھی مشرکین کے سردار تھے، جتنے بھی بڑے بڑے تاجر تھے، وہ سب سیدہ کے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ٹرک ڈرائیورز تھے، یعنی ان کے اونٹ لے کر جایا کرتے تھے، وہ اپنی مائیت میں اونٹ لے کر جایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے سرمایہ کے ساتھ اپنا سرمایہ ملا کر بھی تجارت کیا کرتے تھے، یا پھر ان کا مال لے کر جایا کرتے تھے، اوقاس کی منڈی میں جا کر بیچا کرتے تھے، ملک سے باہر لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، دیانت، اور یہ جو کردار کی بلندی تھی، اس کے بارے میں چرچے سنے، تو پھر خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دل کے اندر یہ خواہش جاگی کہ کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مرتبہ جو ہے اپنا مال تجارت دے کر، اپنا سرمایہ دے کر بھیجوں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جائیں اور جا کر جو ہے میرا مال بیچیں۔ اور اس سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس قسم کی باتیں سن چکی تھیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ جب لیکچر بناؤں گی، نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اس میں اس کا جو پارٹ 2 ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو وہ سن چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ، کیونکہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے تھے جو اگلے ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کیوں منتخب کیا تھا کہ میرا سامان یہی لے کر جاؤں۔ پھر اپنے غلام میسرہ کو کیا ہدایات انہوں نے، بی بی نے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہدایات فرمائی تھیں کہ محمد کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا کیا چیزیں جو وہاں پر نوٹ کرنی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سفر میں پیش آئیں گی، وہ تمام مجھے آ کر بتانا، اور اس طرح سے تو یوں پھر جو ہے وہ چیزیں میچیور ہوتی چلی گئیں، اور پھر نکاح کی جو نوید بنی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں، یعنی جو لیکچر نمبر 22 ہوگا، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ سب چیزیں ڈسکس کروں گی۔ آج خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی جو ہم نے شخصیت کے چند پہلوؤں کو، میں یہ کہوں گی اور میں ایمفیسس کے ساتھ کہوں گی کہ جو چند پہلو ہم نے پڑھے ہیں، اللہ انہی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، انہی پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ان سے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ میری کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ اسے درگزر فرمائے، میری کوئی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان اونچی شان والی عظیم الشان ہستیوں کی خدمت میں جو بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں، جو بھی ہدیتاً ہم ان کی خدمت عالی شان میں پیش کریں، اللہ بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہم سب کے حق میں، ہم سب کے والدین کے حق میں، آنے والی نسلوں کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے کی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔